کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے، کیونکہ تب مشرف کا مارشل لا تھا، یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے، کرتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے، ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا، یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون نہیں نکل رہی تھی، یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا، نہ پرائم منسٹر تھا وہ گیلانی تھا نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ آ کے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں، دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا، میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا، لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا، تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا، کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا، اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں، اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں، اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا، اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا، میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا. یہاں انہوں نے اتنا خوف اور ہراساں پھیلا کے، ڈرا کے، ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہے کہ کنٹرول کر لیں گے. میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایسٹ پاکستان کا، میری زندگی میں ہوا ایسٹ پاکستان. مارچ 1971 کے اندر میں وہاں میچ کھیلنے گیا تھا ایسٹ پاکستان کی انڈر-19 کے خلاف. ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہاں پتہ ہی نہیں تھا، اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا اس دوران، کیونکہ یہ اپنا ورژن دینا چاہتے تھے کہ شر پسند اور بتانا چاہتے تھے. انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب سب بند کر دیا. ملک کو کتنا نقصان ہوا صرف اس لیے کہ جناب عمران خان کو پکڑنا تھا تو وہ ریاکشن انہوں نے نہیں دکھانا تھا کہ اس کا ریاکشن کیا ہے. تو ایسٹ پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. ہمیں یہاں کنٹرول میڈیا، پاکستان ٹائمز، ہمیں تو خبر ہی نہیں مل رہی تھی. PTV تھا، وہ میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے، ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے. آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ان کی جو پارٹی الیکشن جیتتی ہے، جس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا، اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا، ملک گوا دیا، تباہ کروا دیے. 90,000 ہمارے فوجی قیدی بن گئے. ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا. بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. کیا ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے. ان کی جب حمود الرحمان رپورٹ لکھی گئی پاکستان میں شائع ہی نہیں ہونے دی. وہ اتنی طاقت تھی ان کی. 25 سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے. ملک کیسے نہیں چلتے. اور میں ذرا ISPR صاحب، ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی، میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں، آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں، کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں. آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں ISPR صاحب، میری ذرا غور سے بات سن لیں.
آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے, کیونکہ تب مشرف کا مارشل لاء تھا, یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے, کرتی کچھ ہے, کہتی کچھ ہے, ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. ڈبل گیم, دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا, پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے, ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی, کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا. جب اسامہ بن لادن, جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا, آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا, یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون ہی نکل رہی تھی, یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا, نہ پرائم منسٹر تھا, وہ گیلانی تھا, نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا, وہ آ کے مار کے چلے گئے. ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا, میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں, آپ کے سامنے ہے وہ, کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا, لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا, تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے, اس نے کیا سمجھا کہ لوگ, یہ بتائیں نا, کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا, اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں, اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا, اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو, جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا, اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو, کس نے میموگیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا, جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں, کہ مجھے انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو, امریکنوں کو کہہ رہا ہے, یہ میں نے کہا تھا. کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھاٹمانڈو میں مودی سے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتہ چل جائے, اور اسے, اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہا ہے ہندوستان کو, پھر کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے, آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں, اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں, ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے اوپر FIR کاٹ دیں, ہم کچھ کریں آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں, لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے گولیاں لگی ہیں, مجھے پتہ ہے کس نے کون ذمہ دار ہے. کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ, مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی FIR کٹوا سکوں؟ ISPR صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. بھی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے
کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے FIR کٹوانا، تفتیش ہو، پھر وہ بے بنیاد بے قصور ثابت ہو جائے، بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا، میں نے تو غلط الزام. اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے، جو سب سے زیادہ خیراتی کام، وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے، وہ چوری نہیں کرتا پیسے، وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا، عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی ISPR نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آ گئے پالیٹکس میں، آپ پارٹی بنا لیں اپنی. اور میں اس کے علاوہ، میں آخر میں کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں، اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ڈرامے نہیں کر رہا، کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میں نے بھاگ کے، میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ECL پہ نہ ڈالنا، میں ڈالو مجھے ECL پہ، میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں، وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں، اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر، تو ان کو کیا فائدہ، نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ، پولیس، سرکاری نوکر، ہمارے فوجی، ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں. پوچھیں نہ ذرا ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی جو، جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے، اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی، مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ میں برداشت ہو تنقید کی، کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے. آپ ایک معاشرے سے، ادارے سے، ایک انسان، آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے، جس طرح آپ آج حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ کھولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں، وہاں بھی یہی ہو رہا تھا، وہ ٹوٹ گیا. جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں. یہ میں دوگلا نہیں ہوں. اگر میں اپنے بچوں کی تنقید، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں. یہ کوئی فرعونیت نہیں ہے کہ آپ، ہماری ضرورت نہیں، ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید نہیں کر سکتے، کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب اینٹی اسٹیٹ ہو گئے، غداری کا پرچہ ہو گیا. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہوا ہے، کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں. یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ جس طرف جا رہا ہے. اس وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاحات ہو. یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا، کیونکہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن ایسٹ پاکستان میں بھی تھا، کچھ نہیں ہوا. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتا. میری اگر آپ کی سنی تو نہیں آپ نے، لیکن میرے خیال میں کہ آپ کو اس وقت آپس میں ایک بڑا سرکل رکھنا چاہیے، چھوٹے سے بند کمروں سے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ملک تیزی سے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. میری تجویزیں آپ سن رہے ہیں، میں اپنی قوم کے لیے اب قوم سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو قوم نے اب فیصلہ کر لیا، ہم یہ غلامی قبول نہیں کرتے. جو قوم نکلی ہے، میں ان شر پسند کی نہیں بات کر رہا جو میرے خیال میں جان کے اندر ڈالے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوگی جب بھی تحقیقات تو یہ سامنے آ جائے گا
کیونکہ یا تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ ہم یہ اس طرح کے گولیاں چلا رہے ہوتے یا کچھ کر رہے ہوتے، جلا گھراؤ کر رہے ہوتے، تو کچھ کی تو 27 سال میں تاریخ ہونی چاہیے تھی. یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ اور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں ایک دم ایکشن لیتا اس کے اوپر. مجھے اندر بند کر دیا، 4 دن کے بعد کر دیے، میرے اوپر ہی پرچے کر دیے کہ جناب عمران خان کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوا. تو پہلے کیوں نہیں ہوا عمران خان کے کہنے پہ؟ تو میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ہم نے ہر صورت اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. یہ جو غلامی کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ جس زندگی کے اندر، یعنی جس زندگی کے اندر آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، آپ کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، طاقتور جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، ظلم ہمارے پہ کرتا ہے، کیسز ہی ہمارے پہ کر دیتے. اب سارے کیسز ہمارے پہ ہو گئے. یہ لوگ کون مرے ہیں خیر مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں، کئی درجنوں لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں اور کوئی کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا جس کو شہید کیا. تو ایک تو میں یہ بھی آج کہہ دوں کہ ہر جو بھی، میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے جو ان کے گھروں میں جانا ہے، جن کو گولیاں لگیں، جو شہید ہوئے، ان سب کے گھروں میں جانا ہے. میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا. ہم نے ان سب کے لیے، ہم ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں گے، کیونکہ یہ سب جو میں جانتا ہوں نکلے حقیقی آزادی کے لیے. میں شر پسند کو نہیں جانتا، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے، اور پھر سے میں کہتا ہوں تحقیقات کروانی چاہیے کہ کیسے وہاں سے ادھر سے لبرٹی چوک سے سارا راستہ گئے ہیں کور کمانڈر کے گھر. کیوں نہیں کسی نے روکا ان کو؟ اور تھوڑے سے لوگ تھے، مجھے جو بتایا اتنے لوگ بھی نہیں تھے. کوئی یہ پلان تھا، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں نہیں ابھی کہہ سکتا، مجھے خدشہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا. تو میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل 5:30 بجے، یہ بڑا غور سے سننا ہے میری بات. آپ کل 5:30 بجے آپ نے، اور میں خاص طور پہ اپنی آپ خواتین کو کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے جو اصل نظر آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر انقلاب آ گیا. ہماری خواتین سمجھ بیٹھی ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور شاید کیونکہ ان کا گھر کا وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنے پیسے میں کتنا سودا آتا ہے. وہ ایک تو وہ تباہی 1 سال میں جو ہوا ہے، لیکن ویسے بھی انقلاب ہمیشہ یوتھ اور خواتین لے کے آتی ہیں. تو میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو کہ آپ نے صرف میری آج غور سے بات سنی. اپنے گھر سے اپنے باہر نکلنا ہے. آپ کی گلی کے آخر میں جو، یا آپ کی گاؤں یا گلی کے آخر میں، آپ نے صرف نکل کے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک پلے کارڈ جس میں ہونا چاہیے حقیقی آزادی، اوپر حقیقی آزادی اور نیچے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. کیونکہ آئین ہوتا ہے تو اگر آئین ہوگا تو ملک بھی ہوگا اور آزادی بھی ہوگی. تو یہ آپ نے صرف حقیقی آزادی، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ایک پلے کارڈ پہ رکھے. آپ نے صرف اپنی گلی سے نکل کے کھڑے ہو جانا ہے 1 گھنٹے کے لیے، میرے لیے، اپنے ملک کے لیے. 5:30 سے 6:30 تک آپ نے نکلنا ہے کل. اور اس کے علاوہ میں اپنے جدھر سے میں نے جلسہ کرنا تھا، مرید کے سے میں شروع کر رہا تھا اپنے جلسوں کی کیمپین، لیکن بیچ میں مجھے پکڑ لیا انہوں نے. تو میں بدھ سے پھر پچھلے بدھ کرنا تھا مرید کے میں جلسہ. انشاءاللہ اس بدھ کو پھر سے مرید کے سے شروع کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے اگلے جلسوں کی کیمپین اناؤنس کروں گا. تو میرے پاکستانیوں، آزادی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی. آزادی چھیننی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ہے آزادی کی ہماری جدوجہد، یہ جہاد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے کل بہت ضروری نکلنا ہے، بتانا ہے کہ زندہ قوم ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں. صرف اپنی گلی سے باہر، اپنے گاؤں سے جدھر بھی ہیں، نکل کے جمع ہو کے اکٹھے کھڑے ہو کے پلے کارڈز میں کہنا ہے حقیقی آزادی، آئین بچاؤ ملک بچاؤ. دوسری چیز کہ میں یہ اب چاہتا ہوں ساروں سے، سب کو، اب میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آگے سے جو پولیس کے افسران ہیں، ان کو جب پیغام آتا ہے نا، وہ جی چڑیا گھر سے یا پارا سے پلان آ گیا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، تھوڑا سا ذرا خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں.
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جب یہ آپ کو ناجائز کام کے لیے ہینڈلرز کال کرتے ہیں، ان کو کہیں میں نہیں کروں گا، اللہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ ہینڈلرز کوئی خدا نہیں ہے، یہ ڈرا کے دھمکا کے جو آپ سے کام کرو کہ میں نہیں کرتا۔ میں اپنے ججز اور خاص طور پہ آج سلام کرتا ہوں اپنی جوڈیشری کو کہ ہمیں سب امید ادھر سی ہے۔ مجھے پتہ ہے ججز کے اوپر کتنا پریشر ڈالتے ہیں یہ ہینڈلرز، نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون یا کوئی فائل پکڑا دیجیے کہ ٹیپ کوئی رکھ لیا، یہ کچھ کر دیا۔ ساری میں جوڈیشری سے کہتا ہوں اس ملک کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ان کو کہیں ہم کون سی قانون کے مطابق آپ مجھے کال کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ مجھے کال کر کے کہیں گے جی ایسا فیصلہ کرنا اور ویسا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ وقت آ گیا ہے، دیکھیں آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ اب کہیں میں نہیں کرتا، میں صحافیوں کو کہتا ہوں، جس طرح عمران ریاض اور یا مقبول جان اور سمیع ابراہیم جس طرح یہ کھڑے ہیں، جو مرضی کہیں وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس لیے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ میں باقی صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو بھی یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو حکم، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت آپ کو حکم کر رہے ہیں کہ جی یہ فلانا کرو تو اس کو اچھا کرو اس کو برا کرو؟ اپنی ضمیر کی آواز سنیں۔ یہ سارے آزاد معاشروں میں ایسے ہوتا ہے۔ کسی آزاد معاشرے میں کوئی آپ کو ٹیلی فون کر کے حکم نہیں کرتا کہ آج اس ٹی وی چینل پہ عمران خان کو نہ دکھاؤ، کیونکہ باہر کی چینل تو ویورشپ پہ دیکھتی ہیں، اگر عمران خان کی زیادہ ویورشپ ہے وہ دکھائیں گے، اگر نہیں ہے وہ نہیں دکھائیں گے۔ یہاں باقاعدہ کال، اچھا ہم تمہیں پیسے دیں گے عمران خان کو نہ دکھانے کے لیے۔ صحافیوں کو بھی، مالکان کو بھی، سب کو کہتا ہوں دیکھیں یہ ملک ایسے چلے گا نہیں، کوئی ملک نہیں ایسے چل سکتا کہ یہ جو باہر سے آرڈرز آتے ہیں، نامعلوم افراد پیچھے کے بند کمروں میں غلط بلد فیصلے کرتے رہتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں۔ ٹائم آ گیا آپ کہ نہیں ہم کرتے، ہم آئین کے مطابق چلیں گے، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں پارٹیز کو، اپنے سوشل میڈیا کو، ساروں کو، جو بھی آپ کو ٹیلی فون کر کے اب کہنا کہ دھمکیاں دیں کہ جی عمران خان نے کاٹا ڈال دیا، کہتے جو مرضی ڈالیں، ہم کھڑے ہیں، ہم ضمیر کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، الحق ہے وہ، ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں، جان بھی چلی جائے تو ہم کھڑے رہیں گے۔ اور آپ اندر سے قوم آزاد ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن خوف کے اوپر یہ سارا ملک کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے اجازت مل گئی، عدالت نے مجھے اجازت دے دی، کل سارے بیل مجھے میرے ہو گئے، مجھے جانے نہ دیں وہاں سے، بٹھا دیا جہاں وہاں، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، میں بیٹھا ہوں، پتہ چلا جناب نامعلوم افراد نے ابھی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کو نہیں یہ سمجھ آ رہی یہ کیسے ہو گیا۔ چلو جی میں وہاں بیٹھا ہوں۔ تو اس لیے میں اپنی قوم کو، سب کو آخر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اس ملک کو، ہم اپنی تقدیر بدلیں۔ کل آپ نے ضرور نکلنا ہے شام کو 5:30 بجے اپنے ملک کے لیے، اپنے آئین کو بچانے کے لیے، اپنی آزادی کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔